میرا نام آسیہ ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں ایک بنگلے میں ملازم ہوں۔ وہ بنگلہ گاؤں کے نواب صاحب کا ہے۔ بچپن میں ہی میرے والدین گزر گئے تھے، تب مجھے نواب صاحب اپنے گھر لے آئے اور تب سے میں ان کے گھر پر ہی رہتی ہوں اور صفائی ستھرائی سے لے کر گھر کے تقریباً سارے کام میں ہی کرتی ہوں۔ گھر میں اور بھی بہت سے ملازم ہیں، لیکن میں سب سے پرانی ہوں کیونکہ میں یہی جوان ہوئی اور یہی میں نے اپنا بچپن گزارا۔ نواب صاحب کی بیوی، جس کا نام روشنا بیگم ہے، اور ان کے 2 لڑکے ہیں۔ ایک بیٹا گاؤں میں نواب صاحب کے ساتھ کھیتی باڑی میں مدد کرتا ہے اور دوسرا شہر میں پڑھتا ہے۔ وہ 5 سال کی عمر میں ہی شہر چلا گیا تھا۔ وہ شہر میں اپنے ماموں کے پاس رہتا ہے۔ نواب صاحب کا نام حمزہ ہے۔ ان کو بیٹی کی بہت طلب تھی، مگر ان کی اولاد میں کوئی بیٹی نہ تھی۔ مسئلہ بیگم روشنا میں تھا۔ انہوں نے کئی بڑے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروایا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور ابھی بھی وہ لاہور کے ایک مشہور ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا رہی ہیں۔ بیگم روشنا اکثر مجھ سے دل کی باتیں کر لیتی تھی اور اپنا درد بتاتی کہ میں دعا کرتی ہوں کہ مجھے بیٹی نصیب ہو۔ میں ان کو اکثر سمجھاتی کہ آپ بے فکر رہیں، یہ سب تو اوپر والے کے ہاتھ میں ہے، تو وہ روتے ہوئے مجھے کہتی کمی مجھ میں ہی ہے۔ میں نے کہا آپ ٹینشن نہیں لیں، نواب صاحب آپ کا لاہور سے سب سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا رہے ہیں، ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ ایک روز نواب صاحب سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے اور میں ان کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جب میں چائے لے کر بیٹھک میں پہنچی تو اچانک مجھ سے چائے ان کے مہمان پر گر گئی۔ میں نے جلدی سے کپ اٹھایا اور واپس آ گئی۔ اس سے پہلے بھی 2-4 مرتبہ مجھ سے چائے لاتے ہوئے ٹرے گر گئی تھی، تب بھی مجھے نواب صاحب نے خوب ڈانٹا اور غصے کے انداز میں بولا تھا کہ اگر اب سے ایسا ہوا تو میں تمہیں نکال دوں گا۔ تم نے میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہوا ہے، تمہیں کسی کام کی سمجھ ہی نہیں آتی، تمہارا دماغ پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، بے وقوف لڑکی۔ اور آج پھر وہی ہو گیا جس کا مجھے ڈر تھا۔ شام تک تو کچھ نہیں ہوا، ان کے دوست شام کو چلے گئے۔ مجھے لگا اب نواب صاحب مجھے گھر سے نکال دیں گے اور میں کہاں جاؤں گی، نہ میرا آگے کوئی ہے اور نہ میرے پیچھے، میں کیا کروں گی، اور مجھے نہ کچھ آتا ہے۔ رات ہو گئی اور میں اسی بے چینی میں تھی۔ جب سب لوگ کھانے کے لیے ٹیبل پر آئے، میں نے دیگر ملازم کے ساتھ کھانا لگایا۔ نواب صاحب کی آنکھوں میں مجھے غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آج اس گھر میں میری آخری رات ہے اور ابھی کھانا کھانے کے بعد مجھے بے دخل کر دیا جائے گا۔ نواب صاحب نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھر روشنا بیگم بھی آرام کرنے کے لیے چلی گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کیوں نہ ان سے جا کر معافی مانگ لوں اور ان سے ایک اور موقع مانگ لوں۔ میری دوست رخسانہ، وہ بھی وہاں کھانا بناتی تھی۔ میں نے اس کو بتایا، اس نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا، بہتر یہی ہے کہ تم جا کر معافی مانگ لو۔ یہ بڑے لوگ اپنی انا میں آ کر ہم جیسے لوگوں کو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ ہو سکتا ہے نواب صاحب بھی یہی چاہتے ہوں کہ تم ان سے جا کر معافی مانگ لو، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں اپنا غصہ دکھائیں۔ میں ابھی اس کی بات سے سہمت تھی۔ پھر میں نے کھانے کے برتن اکٹھے کیے اور ان کو دھویا اور ٹیبل صاف کرنے کے بعد میں نے کپڑے چینج کیے اور اپنے کمرے میں گئی۔ گھر میں ہر وقت 5-10 ملازم رہتے تھے۔ میں اور رخسانہ بنگلے کے اندر ہی سوتی تھی۔ ہمیں کچن کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا تھا جہاں پر ہم دونوں رہتی اور باقی سارے ملازم بنگلے کے باہر پہرہ داری کرتے تھے۔ نواب صاحب دشمنی والے لوگ تھے، اس لیے گارڈز ہمیشہ گھر کے آس پاس ہی رہتے تھے۔ جب میں کمرے میں گئی تو رخسانہ نے مجھے کہا تم ابھی تک گئی نہیں، کتنی بیوقوف ہو۔ میں نے کہا میں جانے ہی لگی ہوں۔ رخسانہ نے کہا اب کیا صبح جاؤ گی، جلدی کرو اس سے پہلے کہ وہ سو جائیں۔ میں نے دوپٹہ لیا اور نواب صاحب کے کمرے کی طرف آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ جب میں کمرے کے پاس پہنچی تو مجھے عجیب سی آوازیں آنے لگ گئی۔ میں نے ہمت کی اور کمرے کے پاس پہنچی تو نواب صاحب اور بیگم کے ساتھ میں گھبرا گئی اور جلدی سے واپس جانے لگی۔ اتنے میں نواب صاحب کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب میں نے رخسانہ کو یہ سب کچھ بتایا تو وہ بھی پریشان ہوئی۔ پہلے تو میں نے غلطی کی اور اوپر سے یہ سب کچھ، اب تو اس گھر سے میں پکا نکلوں گی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں شدید افسوس میں تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ رات کے 1 بجے کمرے پر دستک ہوئی۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ نواب صاحب آئے ہیں اور مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دیں گے، اور جب دروازہ کھلا تو نواب صاحب ہی تھے۔ مجھے یقین ہی تھا کہ وہی ہوں گے۔ رخسانہ سوئی ہوئی تھی تو انہوں نے رخسانہ کو اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ تم بیٹھک میں چلی جاؤ، مجھے آسیہ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ رخسانہ چپ چاپ بیٹھک میں چلی گئی اور وہ بھی وہاں ملازم تھی۔ وہ میرے حق میں کھڑی ہوتی تو اسے بھی نکال دیتے۔ اس کی تو ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور اس کا شوہر ابھی بے روزگار تھا، وہ میرے لیے کس طرح بول سکتی تھی۔ میں نے اسی قسمت کا لکھا مانا، لیکن میں نے پھر بھی آخری دفعہ کہا نواب صاحب مجھے معاف کر دیں، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی اور اوپر سے میں نے ایک اور غلطی کر دی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن
اگر آپ چاہتے ہیں میں یہاں سے چلی جاؤں تو میں خوشی خوشی آپ کا فیصلہ منظور کر لوں گی۔ نواب صاحب مسکرائے اور کہنے لگے، اس غلطی کی معافی تو میں تمہیں دے دیتا، لیکن ابھی جو تم نے دیکھ لیا ہے اس لیے تو تمہیں معافی نہیں مل سکتی، اس لیے تم ایسا کرو کہ تم میری مدد کرو۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ نواب صاحب مجھ سے کون سی مدد مانگ رہے ہیں۔ میں نے کہا، نواب صاحب آپ کیا بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا، مجھے حمزہ بولو، میں یہ نواب صاحب سن کر تھک چکا ہوں، مجھے میرے نام سے پکارو۔ میں نے کہا، مجھے آپ کی بات بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو مجھ سے کیسی مدد چاہیے؟ میں تو ایک غریب لڑکی ہوں جس کا کوئی بھی نہیں ہے اور نہ میرے پاس کوئی دولت ہے۔ اگر میرے پاس کوئی دولت ہوتی تو پھر تو آپ کی مدد ضرور کرتی، اور آپ کو کس چیز کی کمی ہے بھی آپ کو میری مدد چاہیے مجھ جیسی لڑکی کی؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو نواب صاحب نے مجھے بتایا، تمہیں پتا تو ہے ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، کئی ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا ہے، لیکن پھر بھی کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ روشنا بیگم کی جگہ تم۔ جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ لیکن پھر انہوں نے مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور میرے اوپر ان کے بہت سے احسان تھے، انہوں نے مجھے پالا تھا اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کبھی ان کے حکم کو انکار کروں، لیکن آج وہ مجھ سے جو مانگ رہے تھے وہ میں کیسے دے سکتی تھی۔ کہانی میں آگے جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں پارٹ 2 لکھ دیں۔ شکریہ۔